السلام علیکم۔ میرا نام ہے عبدالخالق درویش۔ ایک چیز جسے انگریزی میں کہتے ہیں پروکرسٹینیشن، اور وقت پہ کام نہ کرنا اور کہتے رہنا کہ یار کر لیتا ہوں کر لیتا ہوں کر لیتی ہوں، یہ جو بیہیویئر ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ پروکرسٹینیشن کی عادت کے اندر، ہیبٹ کے اندر، رویے کے اندر ٹریپ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے اندر کامیاب ہو سکیں، وہ زندگی کے اندر اپنا بہتر مقام اور بہتر جگہ بنا سکیں۔ ان لوگوں کے لیے نہ صرف یہ کہ بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ میں کہوں کہ شاید انتہائی مشکل ہوتا ہے، یا شاید ناممکن ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی لائف گزار سکیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ ہم بہتر زندگی گزار سکیں، ہم کامیاب ہو سکیں، ہم ان مقاصد کو حاصل کر سکیں جو مقاصد ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، تو پھر اس سے ہمیں جہاں پہ اور کئی دیگر کام کرنے ہیں، وہاں پہ ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے جو پروکرسٹینیشن والا، جو چیزوں کو ڈیلے کرنے والا، ڈیفر کرنے والا، مؤخر کرنے والا، مؤخر کرتے رہنے والا جو رویہ ہے، اس کو ہمیں ترک کرنا ہوگا، اور ہمیں چیزوں کو ہیڈ آن لینا ہوگا، اور چیزوں کو وقت پہ کام کرنے کی عادت ڈالنا ہوگی۔ اگر ہم وقت پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر ہم پروکریسٹینیشن کی جو عادت ہے، اگر ہم اس کو قابو پانا چاہتے ہیں، تو پھر آج کی یہ جو گفتگو ہے اس میں یوزفل ثابت ہوگی۔ ایک سمپل اسٹریٹجی جو ہے، ایک قدر آسان سا جو رویہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ پروکریسٹینیشن کے متعلق ہے، اس کو کنٹرول کرنے اور اس کو فتح کرنے اور اس کو کنکر کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں۔ تو وہ دیکھتے ہیں، وہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم پروکریسٹینیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ صرف تین چیزیں ہیں کہ جن پہ میں آج آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ہیں پروکریسٹینیشن کو کنٹرول کرنے والی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، اور میں نے آپ سے کہا کہ صرف تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات وہ یہ ہے، مصنف جو ہیں، ایک اچھے آرٹیکل سے میں نے لیا ہے، ایک بہترین شاندار آرٹیکل سے لیا ہے، اور اس میں سے پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں: بریکنگ ٹاسک انٹو اسمالر پیسز، بریکنگ ٹاسک انٹو اسمالر پیسز، یعنی اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ پہلا کام وہ یہ بتاتے ہیں، اور یہ کام سمپل نہیں ہے، یہ بظاہر سمپل نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو کیوں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے بکرے کو ذبح کرنے کے بعد یعنی دیکھا ہے، یعنی کس طرح، یعنی اس کے کیا مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اور اب کھال اتارنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے، اس کو مختلف حصوں میں، مختلف بڑے حصوں میں کاٹا جاتا ہے۔ مثلا اس کی چاروں لیگز الگ کر دی جاتی ہیں، ایک خاص جگہ سے الگ کی جاتی ہیں، ایسے نہیں یوں ہی رکھی ٹانگ، یوں ٹوکا مارا کاٹ دیا، نہیں۔ اسی طریقے سے باقی اس کو پھر بڑے ٹیکنیکلی اس کو کاٹا، اس کے بڑے میجر پیسز بڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو میجر پیسز ہیں، ان کو یعنی اس کو آپ پہلا مرحلہ کہیں، دوسرا کہیں، اور پھر آگے اس کی چھوٹی بوٹیاں بنانا جو ہے، یہ سارا ایک تھوڑا سا اسکل مانگنے والا، یہ تھوڑا ہنر کہہ لیں، اور ہنر کا کام ہے، یہ تھوڑا سمجھداری کا کام ہے۔ یہ اس لیے ہمیں اس کو اگر ٹکڑوں میں بانٹنا ہے تو بہترین انداز کے اندر، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اگر ہم غلط ٹکڑوں میں بانٹیں گے تو اگلے جو مراحل ہیں وہ بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ پھر اس ایک ایک پیس کو ڈیل کرنا، جو میجر پیسز ہیں، اس ایک ایک پیس کو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کو نہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ٹکڑوں میں بانٹنا ہے، بلکہ اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ کہ بھئی یہ ایک ٹکڑا کیسے بنے گا، وہ سارے ٹکڑے برابر وزن کے ہوں گے، برابر اہمیت کے ہوں گے، نہیں، نو، اور سارے برابر محنت طلب ہوں گے، نو۔ وہ اس خاص طریقے سے ہم نے ان کو کاٹنا ہے۔ اب وہ خاص کون سا طریقہ ہے، وہ ہر کام کے بارے میں الگ الگ ہے، وہ ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہر کام کے بارے میں الگ الگ ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا ہے، پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ بریکنگ ٹاسک انٹو اسمالر پیسز۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ لیٹنگ اسپیسیفک ڈیڈ لائنز، سیٹنگ اسپیسیفک ڈیڈ لائنز اینڈ ریوارڈز۔ اب اس میں وہ دو چیزیں بتاتے ہیں مصنف۔ ایک تو ڈیڈ لائنز ہے، یعنی اس کو گویا کہ ہم نے اس کی جو ہے کہ بھئی اتنے وقت سے پہلے میں نے اس کام کو مکمل کر لینا ہے۔ ایک وہ ریزنیبل ٹائم اپنے آپ کو دیں، بہت کم ٹائم بھی نہ دیں،
रीज़नेबल टाइम दें, बहुत कम टाइम उसको नहीं देना, एक रीज़नेबल टाइम देना, माकूल टाइम देना है ताकि उसमें आप कर सकें। और दूसरा ये कि उसके साथ रिवॉर्ड मुंसलिक करना है कि भई अगर मैं ये इतने वक़्त में कर लेता हूँ, तो फिर मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड दूँगा, अपने आप को भी रिवॉर्ड देने की ज़रूरत है। आप कहेंगे यार खुद को क्या रिवॉर्ड देना? खुद को रिवॉर्ड देना बड़ा अहमियत का हामिल होता है। वो फिर एक इंसान के अंदर जो है ना, जो जोश पैदा होता है, जो वल्वला पैदा होता है और बंदा कहता है कि हाँ, ये देखें ना। लेकिन वो जो रिवार्ड अपने आप को देना, वो ऐसा ना हो कि जो हमें डिस्ट्रॉय करने वाला हो, गलत हो, वो पॉजिटिव हो, लेकिन रिवार्ड भर रिवार्ड हो। 2 बातें। और तीसरी बात वो ये कहते हैं, इसमें डेडलाइन भी वो कहते हैं, यानी 2 है ना, एक तो डेडलाइन देनी है, यानी पहला तो ब्रेकिंग इनटू पीसेस, दूसरा क्या करना है, डेडलाइन देनी है और यानी कि फ़लाँ वक़्त से पहले-पहले करना है। तीसरा काम क्या करना है इसके अंदर कि जी रिवॉर्ड अपने आप को देना है, रिवॉर्ड देना है। भई अपने आप को मैं ये इनाम दूँगा, अगर मैंने इसको वक़्त के अंदर मुकम्मल कर लिया, बेहतर और अहसन तरीके से सरअंजाम दे लिया, मैं अपने आप को ये इनाम दूँगा। चौथी बात वो कहते हैं, फ़ोकसिंग ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। फ़ोकसिंग ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, ये क्या चीज़ है भई? देखें, बाज़ लोग कहते हैं कि यार मैं इस काम को बहुत शानदार बेहतरीन अंदाज़ के अंदर करना चाहता हूँ, परफ़ेक्ट अंदाज़ के अंदर करना चाहती हूँ, इसके अंदर कोई ऐब ना रह जाए, कोई कमी, कोई गलती ना रह जाए, ये बिल्कुल गलत रवैया है, इस तरह होता नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकल बनें और थोड़ा चीज़ों को जैसे डूएबल हैं, उसी तरीके से आप लें। आप उसको यानी आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको बेहतर करते जाएँगे, अपनी कारकर्दगी को, अपनी परफ़ॉर्मेंस को, और ये आहिस्ता-आहिस्ता तो हो भी जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि मैं पहले ही उसको इब्तिदा में परफ़ेक्ट करूँ, हो नहीं पाएगा। तो ये वो 4 चीज़ें हैं कि जिन 4 चीज़ों के ज़रिए से हम जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो हमारा एटीट्यूड है, जो रवैया है, जो हमारी कमज़ोरी और कोताही है, यानी चीज़ों को डेफ़र करते रहना, मौख़र करते रहना, डिले करते रहना, यार ये कल कर लूँगा, यार ये परसों कर लूँगा, यार ये फ़लाँ दिन कर लूँगा, यार ये फ़लाँ दिन, बिल्कुल गलत बात है। और ख़ासकर अगर कोई नागवार चीज़ है, उसको आप पहले कर लें, उसको आप पहले कर लें। तो ये वो 4 चीज़ें मैंने आपसे अर्ज़ की हैं कि जो 4 चीज़ें हमें जिनके ज़रिए से हम प्रोक्रेस्टिनेशन जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बेहतरीन बात है, 4 चीज़ें याद कर लें, इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है हम उससे बाहर निकल आएँगे। थैंक यू।